ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہ ایکو جڑی ہے نا وہ بند رکھ رہی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى سامعین حضرات، میرے ذمے دو مضمون لگائے گئے نے، ایک قرآن، دوجا صحب قرآن۔ قرآن دی عظمت اور صحب قرآن دی عظمت، تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کرانگا کہ دوویں ہی نال نال چل دے رہے، اللہ تعالی سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کائنات دے اندر ساریاں کتاباں دی سردار اللہ نے قرآن نو بنایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھے ہے، حضرت ابو سعید فرماندے نے اللہ دے رسول آسمان تو اللہ نے کنیاں کتاباں نازل کی تھی؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو سعید 104 کتب نازل ہوئی ہیں، 10 صحیفے حضرت آدم تے، 50 صحیفے نبی شیش تے، 30 صحیفے نبی ادریس تے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم تے، اور تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، زبور نبی داود تے، قرآن ساڈے محبوب تے۔ لیکن 103 کتب دا اللہ نے محور اور مرکز بنایا تے وہ اپنے قرآن نو بنایا، اور دنیا دی کسے کلام نو، کسے کلام اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا، کسے کتاب نو بھی، خواہ آسمانی کتاباں نے صرف کلام آکھیا تے قرآن نو آکھیا کہ قرآن میرا کلام ہے، اور کسے کتاب دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے اپنے ذمے نہیں لیا سوائے قرآن پاک تو۔ صحیفے بدل گئے، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، ایتھے پاکستان کچھ ہو رہے، یورپ دے ممالک چلے جاؤ تے کچھ ہو رہے۔ دنیا دے اندر صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا دے کسے خطے تے بھی ٹر جو قرآن دی زیر نو کوئی زبر نہیں کر سکیا، زبر نو کوئی پیش نو شد، شد نو مد، مد نو کوئی جزم نہیں بنا سکیا، ایک نقطے دا بھی ہیر پھیر نہیں اس قرآن دے اندر۔ ایک قرآن دا اعزاز ہے۔ اور دنیا دی کوئی کتاب ایسی لے آؤ کہ جدا ایک لفظ پڑھن دی وجہ تو 10 نیکیاں مل دیا، یہ بھی اعزاز اللہ نے دیتا ہے قرآن میں۔ دنیا دی کوئی کتاب ایسی لے آؤ جسے حافظ اتنے زیادہ ہو، پاکستان دے اندر نہیں، پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر سب تو زیادہ حافظ نے تو قرآن دے۔ ایک وقت ہو سی سانو حافظ لبنا پہندا سی، ایسے وقت بھی ایسے، ہن وقت اے مسیتاں تھوڑیاں دے حافظ بہتے، ایک سناندا ہے، 5 پیچھے سامنے کھڑے نے۔
یہ قرآن دا احساس ہے. الحمدللہ ہر گھر چ 2-3 حافظ ہے. کوئی اللہ شاد و ناظر ہی ہوئے گا کہ جڑا کوئی بد نصیب ہوئے، بلکہ اکثریت ہی لوگ جڑے نے اپنی اولاداں نو قرآن دی طرف مائل بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے قرب قیامت عزت تخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین. قرب قیامت دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. اور دیکھو نا انگلش میڈیم سکول تھوڑے فیصلہ آباد کنے نے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ افسر بنے، میرا بچہ جڑا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جج بنے. اگر کسی نو کہہ لو بھی بچے نو یار حافظ قرآن بنا، وہ کوئی جواب تو پتہ ہی دے گا. بچے نو مولوی بنا کے بھوکا مارنا. کدی اج تک کوئی مولوی بھوکا مردا ویکھیا جی؟ اور بولتے نہیں یار، مردا ویکھیا جی؟ مولوی جدو مرے گا اوور لوڈ ہو گئی مرے گا. یہ ہمیں ساڈا خام خیالی. قرآن دے حافظ، قرآن دی عظمت اور شان دیکھو کتنی ہے. ایک مسند ابی ہریرہ کتاب ہے جہدے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی احادیث نو جمع کیتا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا اور 11 ہجری چ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. 3 سال 2 مہینے نبی دی قربت اور معیت ملی. 3 سالہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی دیا. اور ذرا غور کرو احادیث نو یاد کرنا ادوں کوئی لکھن کا بھی اتنا انتظام نہیں سی. اور حضرت ابو ہریرہ دے بارے صحابہ کہندے نے جڑا ساڈا مسئلہ فسدا سی نا حضرت ابو ہریرہ والا انہیں سا نبی دی حدیث سناندے سن ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا سی. ہن اس دور چ بھی بعد لوگ ساڈے ہے نے جڑے حضرت ابو ہریرہ نو غیر فقیہ آندے. تاریخ دمشق کی کتاب ہے، وہ دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے کہ دمشق کی مرکزی مسجد کے اندر علماء موجود سن. ایک بندہ باہروں آیا، انہیں وراثت کا مسئلہ پوچھیا. ایک شیخ نے حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی. مسئلہ پوچھن والا کہندا میں ابو ہریرہ نو مانتا ہی نہیں، میں دی حدیث نو مانتا ہی نہیں. اسی ٹائم مسجد دی چھت چوں بہت بڑا اژدہا تھلے ڈگا. اس بندے دے مگر لگ گیا. لوکی کہن توبہ کر لے، توبہ کر لے. انہیں توبہ کیتی، وہ سب جڑا سی اتھے ہی گم ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ نے، فقیہ ہے کون ہے؟ بات کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جڑے سن غیر فقیہ سن. امام ابو حنیفہ فقیہ نے جنہ دی ہتھاں دے قلم دی لکھی کتاب کائنات کے اندر ایک بھی موجود نہیں. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث تے کتنے کتنے باب بن چھڑے نے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حدیث صحیح بخاری 27 مرتبہ آئی ہے اور حضرت امام بخاری نے 27 باب بنے نے. اور 11 سال دی عمر 70,000 حدیث حضرت امام بخاری نے زبانی یاد سی. اور حضرت شاہ صاحب کہہ رہے سن 16 سال لگے نے صحیح بخاری ختم کر دیا، تے 16 سال ہی لگے نے امام بخاری نو صحیح بخاری لکھ دیا. 6 لاکھ حدیث زبانی یاد سی. 6 لاکھ دے وچوں 7,500 کچھ حدیثاں انہاں صحیح بخاری چاندیاں نے. اور 16 سال دے عرصے دے اندر بخاری نو مکمل کیتا ہے الحمدللہ. اور حضرت امام بخاری کو ہزاراں شاگرداں نے بخاری پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے، کہنے لگے جی اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر. اللہ رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا تو مینوں کی ملے گا؟ فرمایا قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا کتنا اونچا اور سچا عمل ہے. اسی اج قرآن پڑھاندے نہیں. ساڈے معاشرے چ جہلیت کیوں عام ہے؟ اسی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھتے. حضرت شاہ صاحب قرآن دا ترجمہ پڑھاندے نے، آن کے پڑھیا کرو، بچیاں نو بھیجیا کرو. جنوں قرآن دا ترجمہ ہوندا ہے اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کر سکدا، نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہیں کر سکدا. مولوی ترجمے والے پاسے جان ہی نہیں دیندے. مولویوں نے پتا ہے نہ ترجمہ پڑھ لے نہ بھابی ہو جانا، پھر سانو توڑی ونڈا کنے پانا. وہ بولتے نہیں یار کی ہوئے.
ہاں میں تھانوں ایک سچی گل لگا سنان شاہ جی وزیر آباد کے کول پنڈ ایک کالے والی اور ککھڑ دے نال ہی اتنے ہی تقریر کرنے واسطے گیا تو اس پنڈ چ بڑے دربار میں انہوں نے کہا میں ہاں تھوڑی مسیت اتنے کیویں بن گئی وہ جہد گھر کھانا سی وہ SST ٹیچر سی ہائی سکول وہ آندا جی یہ بھی بڑی مزے کی گل ہے میں دس آندا ہے حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری نال دے پنڈ آئے تو میں بریلوی صاحب بڑا سخت تے متصر تو میرے جڑے ٹیچر یار سن انہوں نے مجھے آخیا بھی چلا تینوں یار اج ہاں اپنا مولوی سنانا ہے وہ آندا چھڈو چلو میں نہیں سننا بھابی گستاخ نے اج میں ہوں نہیں کہہ چڑھتے ایویں یہاں کی گل نہ سنیا جی یہاں کے نیڑے نہ جایا جے بے پیرے ہی لگے پھرتے ہیں یہ گستاخ نے ایویں ہی کہہ چڑھتے نہ کوئی دلیل نہ کوئی پروف انہوں کہا بھائی تو یار ساڈے نال چلتے صحیح جتنے گستاخی نظر آئے گی پھر دسی اسی پوچھ لیں گے اپنے مولوی صاحب حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا تھانوں پتہ ہے حافظ عبداللہ صاحب اللہ جتنے لیٹے نے انہوں دی قبر تے کرو انہوں نے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ وجد چان کے آیت پڑھی تے نال کیا ہے سورۃ الانعام دی 50 نمبر آیت ہے تے اللہ نے کہا میرے محبوب قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ مختار کل دی نفی ولا عالم الغیب علم غیب دی نفی یہ بھی کہہ دے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک میں بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ وہ حافظ صاحب نے کیا ترجمے والا قرآن لے کے آیت نمبر 50 کر وہ آدھے نہیں جدوں انہیں ترجمہ کیتا ہے تینے گلاں میرے مسلک دے خلاف سن میں کہا مولوی جھوٹ بولدا پیا لوکی نعرے مارنا مسلک الدین زندہ آباد حافظ عبداللہ میں کہا مردہ آباد وہ ٹیچر خود آ کے گیا آندا لیکن میں تقریر سن کے گھر آیا مینوں وہ نا بڑی وہ HP جی لگی بھی میں کہا بھائی قرآن تے میں پڑھا آندا میں گھروں قرآن پڑھیا وہ آیت کڈی آیت نمبر 50 ترجمہ بھی ہو میرے تے ہل گیا ایک کری آندا پھر ترجمے والے قرآن لے آندے اشرف الواشی اسی کو 7-8 ٹیچر سا پنڈ دے کو 10 کو وہ کٹھے کیتے ہور بھی کو پڑھے لکھے بندے ہاں کیا اپنی مسجد دے وچ ترجمے والے قرآن کھول کے بھی ترجمہ پڑھنا ہے اسی ترجمہ شروع کر دیتا تو جڑا مولوی سی نا انہوں پتہ لگ گیا بھی یہ ترجمہ پڑھنا پھر ہونے نوابی ہو جانا انہیں سارے ترجمے والے قرآن جڑے سن ایک چادر چ پائے تے قبرستان چ نہ پایا آندا ہی دوسرے تیسرے دن آئے قرآن لبیے مسیح تو قرآن ہی نہ لبن وہ کون لے گیا ہے مولوی چپ کر کے بہ رہا ہے انہیں نہ دسیا بارہ لوگ گل نکلی سانو پتہ لگا بھی وہ تو قبرستان چ نپ چھڑے یعنی کہ ترجمے والے قرآن اسی خود آندے پھر اسی 10 تو 12 ٹیچر اہل حدیث ہوئے الحمدللہ ہم مسجد بنائی تھانوں پتہ ہے اہل حدیث دی مسجد تے نہیں نہ بننی چاہیے گرجا بن جائے بول دے نہیں گردوارہ بن جائے بھابی دی مسجد نہ بنے اب میں لاہور مرکز بنایا نا الحمدللہ نہر دے اتنے ہی فرینڈ دے اتنے ایک ساتھی نے ساڈے بڑے شیعہ مسلک ہے انہوں دا انہیں انیاں کو درخواستاں انہیں میرے تے مقدمے انہیں انہیں کدی سٹے لے آندا کدی کچھ اور میں تکلیف کی وہ آئے دن نوی درخواست دے شردہ اتنے کو 20 پائیاں بندیاں دے نہ لے کے نا انجی انہوں نے فنڈ کتھوں آ رہا ہے یہ پلازا بنا رہے ہیں مسجد نہیں بنا دے پہ کدی کوئی وکیل ہے نا کدی کو 12-14 وکیل لے کے یعنی کہ اہل حدیث دی مسجد دی تکلیف بڑی ہوندی ہے تو مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن جتھے ایک اہل حدیث ہو اتنے مسجد بنا دیو جماعت آٹومیٹک ہی بن جاتی اور الحمدللہ ہویا ہے پھر اس پنڈ دے وچ ہن اینے دربار تے 50-60 گھر اہل حدیث ہو گئے قرآن دا ترجمہ جڑا ہے نا وہ ضرور پڑھو کہ مینوں اپنے پرانے اسلاف یاد آئے نے کہ جڑے درس دیندے ہوندے سن قرآن دا ترجمہ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب نیائی چوک والی مسجد سن 1995-94 کی گل کرنا اسی اپنے مدرسے دے وچوں جانا کرنا نیائی چوک سپیشل انہاں دا درس سننے واسطے مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث بلا ناغا انہاں شام نو نا مغرب تو بعد درس دینا اگے پھٹیاں لگیاں نے بڑے بڑے جڑے گجرال دے پہلوان سن نا وہ سامنے بیٹھے ہوندے سن ساڈے بھی تے پھٹیاں لائی ہاں ماشاءاللہ انہاں دے شاگردی ماشاءاللہ تو یہ ہوں تو سارے کو تمہیں پتا علماء کو ٹائم ہی نہیں ترجمہ پڑھان بخاری پڑھان ساری ایک لت جی گڈی چ ہوندی ہے دوجی مسیطیں ہوندی ہے بولتے رہے لیکن وہ تو ہوں اسی عوامی خطہ باہ چونکہ اتوں دوسرے تیسرے ٹائم ہی نہیں گھر واسطے ٹائم لیکن انہاں بزرگاں دا بیٹھنا ایک جگہ تے اور پھر بخاری دا درس دینا قرآن دا پڑھانا اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی ہے
اس واسطے میرے بھائیو قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا، فتاوا دین الخالص دی جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری صاحب حافظہ اللہ دی، انہوں نے ایک حدیث آندی، میں حدیث پڑھی بڑی کمال درجے دی، فرمایا مرن تو بعد کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی کھاندی نہیں، قبر دی مٹی کھاندی نہیں، انہاں دے جسم اوویں ہی رہنے نے جویں دفن کرنا ہے۔ انہاں دے وچوں پہلا جسم ہے انبیاء دا، شہداء دا، صحابہ دے، اولیاء دے، انہاں چ ایک جسم ہے جڑا قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ ہے نا، وہ دنیا تو مرد ہے۔ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ دے نے زمین ہے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین زبانے حال جو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے، اور جدے سینے دی فیصلہ بادی وہ قرآن ہوئے نا انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی۔ آؤ ایک حدیث اور سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے رب نہ گلاں کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے۔ اور ذرا انہا مجمع ہے دسو کنا کنا قرآن پڑھیا تو ہر رمضان چ پتا جو تاں لگنا ہے نا بھی فیس بک نو چھڑ کے قرآن کنا پڑھیا، ذرا اپنے آپ دا احتساب بھی تے کرنا چاہیے نا کہ کنا قرآن پڑھیا، آخر 20 روزے نو گزر گئے قرآن کنا پڑھیا، نوافل کنے پڑھے نے، تراویاں کنے دن پڑھیاں، روزیاں نے اندر اس رمضان چ روزے کنے رکھے۔ میرے بھائیو جس طرح دکان دا بیک حساب کر دے ہو نا اج کنی سیل ہوئی ہے کنی بچت ہے، تے اللہ نے کمپیوٹر دیتا ہے یہ تے رات نو بیک حساب کریا کرو اج نمازاں جماعت نہ کنیاں پڑھیاں نے، جماعت تو بغیر کنیاں پڑھیاں نے، قرآن کنا پڑھیا، ذکر و اذکار کنا کیتا ہے، اللہ دے راج خرچ کنا کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جڑا گلاں کردا چاہندا رب نہ ڈائریکٹ تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے۔ اور ایک حدیث اور سنو، ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے وہ نفلہ نہیں مانگدا ہے، ایک بندہ دعا کر رہا ہے دعا چ مانگدا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے مانگدا کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا دعا چ مانگدا ہے انہوں تاں ملنا ہے، جڑا نفلہ چ مانگدا ہے انہوں تاں ملنا ہے۔ قرآن پڑھن والا قرآن پڑھی جا رہا ہے لیکن مانگدا نہیں، اللہ انہوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ آؤ ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام دے ایک صحابی میرے پیغمبر کو دین پڑھتے نے، دین سیکھتے نے، قرآن پڑھتے نے، واپس جان لگے گھوڑے تے بیٹھے، گھوڑے تو ڈگدے نے، انہاں دی تون دا منکا ٹوٹدا تے جان نکل جاندی ہے۔ جنگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ویندے نے پئے، آقا فرماندے نے اینوں میرے کو اٹھا کے لے آؤ۔ میرے نبی نے یہ گردن نو اپنی گود چ رکھ لیا ہے، تے جگہ دے پیر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے محبوب جی یہ گردن نو اپنی چولی چ رکھ کے تسی پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ فرمایا یہ دین دا طالب علم سی، قرآن پڑھنا آیا سی، علم پڑھنا آیا سی، یہ دیکھ کے مر گیا ہے، جنت تے فرشتے نو جنت چو لے آ کے پھل دے منہ چ ڈائریکٹ پان ڈے نے۔ میں محمد پیچھے تاں ہٹ گیا کدے میں درمیان چ رکاوٹ نہ بن جاواں۔ اے قرآن دی عظمت، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو بلا ناغا۔ ایک دن آقا فرماتے نے میرے صحابیو کوئی بندہ چاہتا ہے جنہوں ڈیلی اونٹنی کپڑ ملے، اونٹنی ملے، صحابہ نے اللہ دے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا سویرے جدو مسجد چاہتے ہو نماز پڑھنے واسطے، اس کو بعد اللہ دے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ ہر ایت دے عوض تھانو عرب دی ایک گبن اونٹنی دا ثواب عطا کرے گا۔ ایسی ہوں ڈائجسٹ چھڑیے دے پھر ہی کچھ بنے گا۔ قرآن آندا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن نو اتاریا بھی اساں، یہ دیاں حفاظتاں بھی اسی کران گے۔ دلی دا چوکے انڈیا تے اندر دلی دا چوکے عیسائیاں دا پادری ہوندا ہے، قرآن دے اتے اپنی انجیل تے اس قسم دا مسالہ چاڑتا ہے، انہوں آگ نہیں لگ دی، آندا ہے مسلمانوں
تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے، آجو اس چوک دے اندر اگ جلا لینے ہاں، تسی اپنا قرآن سڑ دے ہو، میں اپنی انجیل سڑ دینا وا، جڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی، جڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ نے مسلمان کٹھے ہو کے شاہ صاحب کو آ گئے، آندے نے شاہ جی اج کنے دن ہو گئے نے عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک دے اندر پیا بکواس کرتا ہے، انہیں انجیل نو کو مسالہ اس قسم دا چاڑے ہے جنہوں آگ نہیں لگ دی، آندہ مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے، ایتھے آگ جلا لینے ہاں، تسی اپنا قرآن سڑ دے ہو، میں انجیل سڑ دینا، جدی کتاب سچی ہوئے گی بچ جائے گی، جدی جھوٹی ہوئے گی سڑ جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ اس چوک چوندے نے پادری نو آندے نے دس کی آنے آندہ شاہ جی تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے، ایتھے آگ جلا لینے ہاں، تسی اپنا قرآن سٹو میں انجیل سڑ دینا، جدی کتاب سچی ہوئے گی بچ جائے گی، جدی جھوٹی ہوئے گی سڑ جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تو میں قرآن پڑھ کے اسی آگ چ سڑ دئیے، اسی تے قرآن نو تے وضو ہاتھ لانا پسند نہیں کر دے، اسی قرآن وال کنڈ کر کے چلنی پسند نہیں کر دے، اسی قرآن نالوں اچھا پہنا پسند نہیں کر، تو میں آگ چ سڑ دئیے، ساڈی غیرت نہیں ہے گوارا کر دی، اس طرح کر انجیل تیری ہے قرآن میرا ہے، تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے تے میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا، ایتھے چوک دے اندر اگ جلا لینے ہاں، چھال تو ہی مار دے چھال میں بھی مار دینا وا، جڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب بھی بچ جائے گا، جڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب بھی سڑ جائے گا۔ عیسائیاں دا پادری نس پیا دلی دے چوک، آندہ میں نے پتا ہوندہ شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جڑا مسالہ انجیل نو چاڑ گیا ہے اپنے بدن نو بھی چاڑو، کیوں چاڑ دا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک قرآن نو اساں اتارے ہیں، اتیاں حفاظتاں سی کرانگے۔ ایک انگریز تے یہودی بیٹھے نے، انگریز یہودی نو آندہ ہے یار کوئی نسخہ دے دس میں مسلمانہ دے غالب آ جائیں، فیصلہ بادی ہو تو مسلمان تعداد دے لحاظ نہ تھوڑے سن پر ہے غالب سن، آج تعداد دے لحاظ نہ زیادہ نے ہے مغلوب نے، بول دے نہیں، اس طرح ہی ہے نا، کیوں؟ آج قرآن تو عمل کرنا سا چھڑ دیتا ہے، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہو رہے ہیں تار کے قرآن ہو کر، قرآن نو چھڑے ہیں تاہی کہ آج ساڑھے پیسے جو برکت ختم ہو گئی، ایک وقت تو سی ایک بندہ کماندہ ہی پورا ٹبر کھاندہ ہی مقدہ پھر بھی نہیں، ان پورا ٹبر کماندہ پورا ٹبر کھاندہ پینے بعد مخروض ہوئے انہیں، وہ دی وجہ ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد نے تو 2 نمازی نے 8 بے نماز نے، کیوں نہیں؟ اس طرح ہی ہے نا، بولو تو صحیح، کتے بیٹے نماز پڑھتے ہیں پیو نہیں پڑھتا، کتے پیو نمازی ہے پتر نہیں پڑھتے، پیو پھر پترانو کہہ بھی نہیں سکتا، جب تک ساڑھے کراچو بد عملی ختم نہیں نہ ہوئے گی اس وقت تک اللہ ساڑھے تے رحمتہ برکتہ نے دروازے نہیں کھول سکتے۔ انگریز کہنے لگا یہودی نے قرآن تھلے رکھی ہے تو اتے اپنا پیر مار دیتا، آندھا جب تک مسلمانہ کو ہے قرآن موجود ہے تو غالب نہیں آ سکتا۔ انگریز بڑا چلاک سی انہیں کہا لے بھی کوئی گل ہے، تھوڑے جے گھر نے کٹے کرو بھی قرآن پاک مسلمانہ دیا مسیطہ جو کرا جو ہی ایک میدان تے رکھ کے نا قرآن دا ٹھیر لا کے ایک ظالم نے آگ لا لی تھی، بڑا راضی بیٹھا مسلمانہ دے میں قرآن جلا دیتے نے، میں ہن مسلمانہ تے غالب آ جاواں گا، قرآن جلا کے بڑا راضی ہے۔ صبح دا ٹائم ہے، انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی ننگ دا ایک اکھاں تو نبینہ بچہ ہے، اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، مسجد تے تیری عمر 9 سال ہے،
مسجد دے سینچ کلو کے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے. وزیر جا کے آندا انگریز نو تو نہیں انہاں دے گل پا سکدا. آندا کیوں؟ او انہاں دے قرآن دے نسخے تے جلائے گا انہاں دے سینیاں جو کون کٹے گا؟ میں ویکھ کے آیا ہاں تینوں وکھاواں مسجد دے سینچ ایک بندہ اودیاں اکھاں دی بینائی کوئی نہیں قرآن فر فر پڑھی جان دے. کس طرح قرآن نو کو ختم کر سکتا ہے؟ قرآن نو ختم کرنے والے خود مٹ گئے. قرآن تے پابندیاں لان والے خود دنیا تو چلے گئے. تھوڑی موجودہ حکومت نہیں سی آندی مدارس جڑے نے وہ دیو جی گورنمنٹ نو، مسیتاں گورنمنٹ نو دیو. بولتے نہیں، کیا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. میں کیا چندے منگ منگ کے ہاں اپنے مدارس مراکز بنائے، مسیتاں بنائی دے گورنمنٹ نہیں چلی. سانو گورنمنٹ تنخواہ دیتی، کوئی ظلم دی کو اخیر ہوتی. کیوں دیو؟ اپنی من مرضی دے تھے مولوی لگائے جان، اپنی من مرضی دا دین بیان ہوئے. نہیں، اہل حدیث دی مساجد انشاءاللہ تعالی ایک قرآن حدیث واسطے بڑھیاں نے، اور انہاں مساجد مدارس جو قرآن و حدیث دی آواز بلند ہوندی رہے گی. کوئی دنیا دی طاقت قرآن حدیث دی آواز نہ دبا سکتی ہے، نہ دبا سکے گی، نہ دبا سکتی. ساڈے ممبر، ساڈے مدارس، ساڈے مدرس، ساڈے اساتذہ، ساڈے علماء خطباء الحمدللہ ایک خاص ہے علی حدیث دا کہ ساڈا اوڑنا بچھونا رب دا قرآن محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے میرے بھائیو ایک قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے. اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائیے، قرآن دی تعلیم نال آراستہ کیجیے. آج اولاداں گستاخ کیوں نے؟ اسی اپنے بچیاں نو دین دی ڈگر تے نہیں لاندے. ساڈے بچے دین تو دور نے. اگر بچہ حافظ قرآن ہوئے، دین دا عالم ہوئے، مر جائے گا اپنے باپ دی نافرمانی نہیں کرے گا. اور مرن تو بعد توجہ، اگر چاہتے ہو ثواب دا TCS قیامت تک ساری قبر دے اندر جاری اور ساری رہے، تو پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دے، ایک بچہ دین دا عالم بنا دیو. باپ دی میت پئی ہوئے، بچہ جنازہ پڑھائے، مینوں دسو اس باپ نالوں وڈا خوش قسمت کون ہے؟ اگلے دن ایک ڈاکٹر مریا MBBS شاہ جی، وہ بہت بڑا سرجن، وہ مریا تو دا ایک پتر ہو بھی اگو ڈاکٹر. تو باپ دی چارپائی کو کھلو کے کی آندا ہے؟ نالے روئی جاندے آندا ابا دنیا دیا ڈگریاں تے دے کے ٹر گئے، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. دسو نا، لکھاں لگے یہ کس کھاتے چ گئے؟ تے او خوش قسمت کن ہے کہ حافظ قرآن قرآن دا کاری پیو دی میت اگے پئی رو رو کے دعاواں کر رہے ہیں. اور جیڑی باپ دے بارے چ بیٹے دے دل چ کھچے وہ عام مولوی یا خطیب دے دل چ نہیں ہو سکتی. جیڑی انہیں رو رو کے دعا کرنی اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سے رہبر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. وہ کنے خوش قسمت لوگ نے جنہ دے بچے بچیاں قرآن دے حافظ حافظہ نے. ذرا غور کیجیے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اکھاں تو نبینے نے، باپ نے نبینہ سمجھ کے مسیطے داخل کرائے چھڑے. چلو دو چار قرآن دیا سورتاں یاد کرے گا تو کدے نماز پڑھانے کا معذور ہے. ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی دا بھی حافظ بن جانا ہے. اگوں حضرت دے شاگرد کون؟ حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، جنہاں کو شاہ صاحب پڑھے نے. انہاں دے شاگرد مولانا اسماعیل سلوی رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ شاگرد نے سارے. تے دنیا تو باپ فوت ہویا ہے، خواب دے اندر باپ ملتا ہے، آندا پتر عبد المنان دنیا دی قرآن تو پڑھنے تے جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے.
ایتھے آن کے پچھتانا میرے تجھے پتر بھی نبی نے ہوندے انہاں نوں بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اتنا بڑا عالم کوئی نہیں سی. مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رات نو فتنہ جرم لیندا ہے سویرے مولانا جواب دے دیندے سی. مرزے نے جدو پہلیاں کتاباں لکھیاں نا ازالہ اوہام فتح اسلام دے نام تے جدو حیات مسیح دے اتے یعنی کہ انہیں دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا مولانا نے ایدیاں کتاباں دا جواب دیتا شہادت القرآن دی شکل دے اندر حیات مسیح دے کتاب لکھی 2 جلداں دے اندر اور وہ کتاب لکھن تو بعد مرزا 5 سال زندہ رہے یعنی 1903 دے اندر کتاب لکھی 1908 مرزا مرے ہے 5 سال تک مرزا اس کتاب شہادت القرآن دا جواب نہیں دے سکیا. آج تک مرزا غلام احمد قادیانی دی ذریت زندہ ہے. آج تک مولانا ہے ابراہیم میر سیال کوٹی دی اس کتاب دا کوئی مرزائی جواب نہیں دے سکیا. اور اس کتاب دی تقریر بار کنے لکھی پتا جے پیر میر علی شاہ کولڑا شریف والے اس کتاب دی تقریر انہوں نے لکھیا ہے کہ قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اہل حدیثو اپنی تاریخ پڑھو تاریخ کنا چکرہ بڑھ گئے ہو. مرزے دیاں کتاباں دا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتا ہے تائید اسلام کتاب لکھ کے وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اور انہوں نے گل کہی ہو دے سے انہیں کہا تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ نے دمشق کے منارے تے نازل ہونا ہے اور پھر انہاں فوت ہونا ہے عرب جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے قبر نبی دے قدمہ چ بننی ہے. ظالمہ تو ہے قادیان دے اندر تو کیویں عیسیٰ ہو سکنا ہے اور تیرا مرنا تے اتھے دور دی گل ہے. میں قاضی سلیمان اس بات دی پشین کوئی کرنا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. مولانا دی اس کتاب لکھن تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. پشین کوئی ویکھو مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی گھر آئے شبان دے آخری ایام تے ماں دیے پتر کو حافظ لب گئے. اماں حافظ تے نہیں اجے لبا اج پھر جانا دعا کرو لب جے. تے ماں بڑی آپ دیدہ ہو گیا یہ پتر تیرے ورگا بر صغیر پاکو عالم کو نہیں لیکن تو تراویہ کسی حافظ پیچھے پڑے گا. میرا دل کرتا ہی تو مسلح تے قرآن سناندہ تیری ماں پیچھے کھلو کے سن دی. اللہ اکبر. مولانا حضرت پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ دے دادا جان دی گل سنا رہے ہیں تے اگوں حافظ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب بھی 85 سال دی عمر ہو گئی ہے جے بھی مسلح سناتے رہے. ہاں جی مسلح ہر سال سنا رہے ہیں ایتکا بھی سناتے رہے پہ. کنی عمر ہو گئی ہے لیکن مسلح ہر سال سنانا. کنی مصروفیت ہے مسلح ہر سال سنانا. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی مار ہو گئی. مولانا فرمان لگے امی دعا کرو بس. پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا راہ تراویہ ہی سنایا. دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا تراویہ ہی سنایا. رمضان دے 3 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے. اجے آدھے بھابیاں جی ولی کو نہیں اس تو بڑا ولی کہڑا ہے بول دے. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے 3 دنوں قرآن حفظ کیتا ہے. 3 دنوں پیر میر علی شاہ نو ملن واسطے گئے گولڑے. انہاں کہا جی تسی اج آئے ہو اثر دی نماز تو ہاں پڑھانی ہے پیر میر علی شاہ تھوڑے پیچھے نماز پڑھے گا. کچھ متدی کہنے لگے بھابی یہ ساڈی یہ پیچھے نہیں ہوندی. جدو اینی گل ہوندا کہی نا مولانا نے نا پیر میر علی شاہ نے مریداں نو اکٹھا کر لیا. فرمان لگے تسی آندے دے پیچھے نہیں ہوندی کوئی دنیا چ ایسا بندہ بخاؤ جنہیں 3 دن قرآن حفظ کیتا. اہل حدیثو یہ تھوڑے اسلاف کی گل سنا رہے ہیں. قرآن دے نال کنا پیار. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نو پیر چ زخم ہو گیا نسور ہو گیا. انہاں چٹھی لکھی مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو انڈیا دے اندر امرسر
کہنے لگے میرے پیر کے اندر نسور ہو گیا ہے. مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹر ہندو ڈاکٹر سی ایک کوئی ڈاکٹر سی جڑا نسور دا آپریشن کرتا سی. مولانا ثناء اللہ مرسری نے وہ کو ٹائم لے لیا. مولانا چلے گئے اتنے. وہ ڈاکٹر جڑا کلوروفارم سنگھان لگا ہے تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹیا نے کی لگا کر رہی جی تھانوں بیہوش کر لگا. ادو بیہوشی دے ٹیکے وغیرہ کوئی نہیں سن. مولانا فرمان لگے ٹھہر جا میں جدوں دی حدیث پڑھی ہے کہ سون لگیا سورہ ملک پڑھ کے سوو. بے ہوشی بھی نہیں تھی پینے منو سورہ ملک پڑھ لیندے. وہ ہندو ڈاکٹر سی انہیں سمجھیا کو 2-4 منتر ہون کے مک جائے گی. سورہ ملک شروع کی تھی 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ انتظار کیتا. انہیں کلوروفارم سنگھا دیتی مولانا میر سیال کوٹھی رحمت اللہ علیہ نو. مولانا دی زبان بے ہوشی دے اندر بھی اس وقت تک فیصلہ بازی چلتی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی. تو اس ہندو ڈاکٹر نے پتا کی کیا ہندو ڈاکٹر نے انہیں بڑی کمال دی گل انہیں کیا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے کیا اگر مولوی صاحب اپریشن کے دوران فوت ہو جاندے نا تے نہ قیامت نو بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی. اللہ اکبر. اے ہے قرآن اور قرآن دی وجہ تو اللہ عزت عطا کرتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَسَوْ بِهِ آخَرِينَ. قرآن دی لڑی چجرے پڑھوئے گئے فیصلہ بادیو وہ چلتے زمین تے نے انہاں دیاں جتیاں دا کھراک جنت جا رہے ہیں. قرآن دی لڑی چ پڑھوئے گئے ہے ابو بکر صدیق بن گئے ہے عمر فاروق بن گئے ہے عثمان ذوالنورین بن گئے ہے علی نے حاضر کرار بن گئے ابو ہریرہ نے حافظ الحدیث بن گئے عبداللہ بن عباس نے مفسر قرآن بن گئے. جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ صحابی سن صحابی بن گئے. آج جڑے قرآن نہ لگے وہ وہابی بن گئے. بول دے نہیں. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانوں سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لائے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. ادھر میرے دیکھو جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی. وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. تے گل بڑی پیاری جے. اللہ 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 میں قربان جاواں با مولا نے کمال کیا. میں نے حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے. اللہ سانو سارے نو قرآن حدیث دا تابعدار بنا. قرآن دی ایک بہار بکری. صحیح بخاری چو ایک واقعہ سنان لگا بڑا کمال درجے. حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مفسر قرآن کیا جاتا ہے. ادھر عمر میری 6 سال دی تے میرا دل کرے میں نبی دی نماز تہجد ویکھا. عمر کی دی شوق ویکھو کیڈا بڑا ہے. ساڈے 6 سال دے بچے نوں جی کرے نماز بھی پوری نہ ہوندی ہوئی. انجے موبائل چلان دے ماسٹر نے وہ ابے دا موبائل خراب ہو جاتا لے بابا ادھر لے آؤ نا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے. چلان دے ماسٹر لیکن سون دی اٹھن دی کھانا کھان دی باتھ روم جان دیا دعاواں نہیں ہوندی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل بڑا کردہ نبی دی نماز تہجد ویکھا پر نبی علیہ
آدھے تہجد گھر پڑھتے ہیں کہتے ہیں کوئی دا نہ لگے آدھے ویندیاں ویندیاں میری سکی خالہ نبی دے نکاح آ گئی ہیں حضرت میمونہ میں کہا لے ہن کام بنے گا رضی اللہ تعالی میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری آئے نا تھوڑے گھر تو مینوں بھی دسیا جی واری آ گئی حضرت میمونہ دے گھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں 6 سال دا بچہ میں بھی آ گیا جگہ میں پیر لیٹ گئے ادھی رات نو اٹھے لوٹے چ پانی پایا مسواک کیتی وضو کیتا ہے آپ نے نفل نیتے آندے نے میں اکھاں کھول کے ویندا رہا سونا تے میں نہیں سی رکوع بھی ویکھے سجود بھی ویکھے قیام بھی ویکھیا آپ 2 نفل پڑھ کے لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے پھر اوویں لوٹے چ پانی پایا مسواک کیتی وضو کیتا آندے نے آپ نے نفل نیتے میں بھی وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا جگہ دے پیر نے مینوں کان تو پھڑ کے ادھر میرے نال ویکھو ایتھوں پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا تے آندے نے 2 نفل میں آقا نہ کھلو کے پڑھے زندگی چ نہ مزہ نہیں آیا جنہ 2 نفل پڑھن دا پیغمبر نہ کھلو کے مزہ آیا آندے نے میں سلام پھیری تے آقا فرماندے نے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا ہوئے پتر امام دے سجے پاسے کھلوئی دے آندے نے پوری زندگی حدیث نہیں بھولی آندے نے وہ جڑا لوٹا ہی نا جنہیں پانی پاندے سن وہ لوٹا بھر کے نا میں پانی دا اتھے ہی رکھ دیتا اس جگہ تے نبی علیہ السلام تیجی دفعہ اٹھے ویکھیا لوٹا بھریا بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا یہ لوٹے نے دسیا کہ بچے خدمت کرن تے بابیاں نوں دعاواں دینیاں چاہیے بجائے کہ تسی بچیاں دے گال کھوو یا بچیاں نوں ایویں مارو کٹو لوٹے نے ویکھو میمونہ لوٹا پانی دا تو بھریا اللہ رسول میں نہیں بھریا وہ بچے نے بھریا ہوئے گا نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے نبوت والے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے نبی نے دعا کی تھی حاجی صاحب بھائی طارق صاحب شیخ صاحب نبی نے دعا کی تھی تے اللہ نے 12 سال دی عمر چ حضرت عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا سبحان اللہ سبحان ایویں دی تفسیر کرتے سن بڈھے تو بڈھا صحابی بھی اوویں دی تفسیر نہیں سن کرتے تے حضرت عمر بن خطاب نے نا انہاں نو اپنا مشیر خاص بنا لیا مشیر دا عہدہ بڑا بڑا ہوتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جنہ دی عمر گزر گئی میدان جنگاں دے اندر 120 جنگاں لڑیاں نے خالد بن ولید نے 85 زخم سن خالد بن ولید دے جسم تے تیرہ تلواراں دے لیکن موت پھر بستر تے آئی بڑے جنگجو سن کہنے لگے عمر یار ہے کی کیتا ہی اور نکے جے بچے نو ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے ادھروں کو اٹھے ادھروں کو صحابی گئے حضرت عمر کہنے لگے یار گل سنو سارے مسجد نبوی جمع ہو سارے جمع کر کے نا حضرت عمر فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا یہ سورت تلاوت کی تھی فرمایا دی تفسیر بیان کرو بھائی کسی نے کچھ اینڈ تے فرمایا عبداللہ تو یہ سورت دی تفسیر بیان کر عبداللہ نے جی عمر جی یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی جدو یہ تفسیر دو لفظہ نے بیان کی تھی نا خالد بن ولید بھی چوٹھے کہنے لگے جی میں اپنے الفاظ واپس نہیں سارے صحابہ اٹھ پہ بھی جڑے جڑے گلا کرنے والے سن کہنے لگے نال ساڈی ایک شرط ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جس کے اندر قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے تے پڑھانے والا کون ہوئے گا 12 سال کا لڑکا تے اسی چٹیاں داڑیاں لے دیکھو قرآن کی تفسیر پڑھا گے دیکھو قرآن کی وجہ تو کنا مقام دیتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما قرآن کی وجہ تو اللہ عزت دیتا ہے قرآن کی وجہ تو اللہ بلندیاں دیتا ہے حضرت شاہ صاحب کی عزت کر دے ہو قرآن حدیث کی وجہ تو بولتے رہی میری عزت کر دے ہو صدیقی صاحب دی مولانا ہاشم رحیم صاحب دی اپنی جماعت کے علماء دی
عزت احترام آنے تے بڑے راضی ہوندے ہو، جانے تے دعاواں دیندے ہو، بولتے رہی اس طرح ہی ہے نا. تے علماء دی قدر کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا بڑا اچا سچا عمل جے. اگلے دن مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دا ایک جگہ تے پروگرام سی، میں انہاں دے نال سا تے علماء دی عظمت بیان کرتے ہیں جیڑے بندے دے دل چ عالم دا بغض ہے نا انہوں کدی موت ایمان تے نہیں آ سکتی. اہل حدیثو علماء دی قدر کرو، خطاباء دی قدر کرو. اگر علماء خطاباء نہ ہوندے تھوڑی جماعت نہیں سی بدلی. ذرا نظر مارو اج تو 30 سال پیچھے کنیاں مسیتاں سن فیصل آباد تے اج کنیاں نے. انہاں خطاباء دیاں محنتاں نے، علماء دیاں محنتاں نے. انہاں دی عزت کریا کرو، توقیر کریا کرو، ادب کریا کرو، احترام کریا کرو. یہ تھانوں اصل دین دے دے. اصل دین لبدا بھی اس منبر تو ہی. دوجے پاسے جاؤ پوری پوری زندگی خدا دی قسم حدیث دا رد کرن چ نگاہ دیندے نے. حدیث دا رد کرن چ علماء حنفیہ دی بات کر رہے ہیں اور ٹھوس دلیل سنو. فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم گزرے نے. میں کچی پیلی گل نہیں کرتا ہوں. انہوں نے لکھے ہے فیض الباری شاہ جی پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کرتا رہا پر ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. اور ذرا مدارس دا حساب لاؤ جنہیں حنفیاں دے مدارس نے پوری 6 سال کٹ کے فقہ پڑھا دے رہے. آخری سال صرف حدیث دا دورہ ہوتا ہے صحیح بخاری دا کیونکہ تقریب بخاری کرانی ہوتی ہے. ساڈے مدارس کے اندر سنگریہ جاؤ پہلے سال تو حدیث شروع ہو جاتی ہے نقبۃ الحدیث، بلوغ المرام، مشکات، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسلم، بخاری. پوری 6 سال حدیث پڑھائی جاتی. حدیث پڑھائی بھی جاتی ہے، حدیث یاد بھی کرائی جاتی ہے، حدیث لوگوں تک پہنچائی بھی جاتی ہے. یہ ساڈا شرف ہے الحمدللہ کہ اہل حدیث دے محافظ، اہل حدیث دے محدثین، اہل حدیث دے علماء. اس واسطے بچیاں نو کی پڑھانا ہے؟ بولیا جناب کتے پرچہ نہ ہو جائے. قرآن اور هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے نبی آئے کہنا چو امیاں چو دینا جو ہے امیاں چو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. صحیح بخاری دی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح. حدیث بخاری دی ہے لیکن اوصاف تورات نے کہ نبی امیہ دے نگہبان بن کے آئے. خود بھی امی آئے بھی امیہ چو. اور امی دی نسبت ساڑھے والے ہوگی دا مانا انپڑھ. جدو امی دی نسبت نبی والے ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا انپڑھ نبی نہیں بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کہ انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے. ایک نا عیسائی رائٹر گزرے ہیں مائیکل ہارٹ. انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان. وہ دے فرنٹ پیج جو نے نام لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی کہنے لگے یار تو عیسائی ہے تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھیا. انہیں بڑی سوری گل کی تھی. توجہ ادھر میرے اللہ آخری بات انہیں کیا
کہ 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیا ہے، کتے ایک استاد کہے دے 2 کہے دے 10 کہے دے 12 کہے دے 15، آندا دنیا چ کوئی ہستی محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں۔ انما انا بعثت معلما، پوری دنیا دے استاد رب نے آقا نو بنا کے بھیجیا ہے۔ آقا فرماندے نے مینوں معلم بنا کے بھیجیا ہے۔ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، ترجمہ ہو جائے بول دے رہی، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان میں آیا، راہ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھا نے آیا، پھسے ہوئے سر جڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگہ نے آیا۔ ساڑھا پیر بھی ایک ہے، اچھی بولو دستگیر بھی، میں نہیں کہتے ہیں بھابی پہ پیرے نے، ایک منو آندہ لے تو ہی کلپ دے رہو آہاں قیامت نو نا، اسی آپ قیامت نو نا اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانے۔ شاہ جی پیران دا لڑ پھڑ کے، میں پتروں سے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا، اوتھے تے ننگیا ہونا جا رہے ہیں، تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے؟ وہ بولتے نہیں ہو۔ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا، بعد لباس جڑا میرے پیغمبر نو پہنایا جانا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، آقا فرماندے نے جنت دا حلا لڑ بھی میرے پیر دا، حوض بھی ساڈے پیر دا، جھنڈا بھی میرے پیر دا، لواء الحمد آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک بیمار نبی ساری دنیا اس جھنڈے تھلے جمع ہوئے گی۔ اللہ تے شفارشاں بھی میرے پیر نے کرنیاں نے، نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا۔ اللہ انہاں دی سب سے سانو بھی شامل کر لے، اللہ طاقت راتی اللہ سانو بھی شامل کر لے۔ لیکن آقا پھر بھی کہیں گے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے، 120 صفحہ ہونی ہے نا ٹوٹل، 40 صفحہ 1,24,000 نبیاں دیا امتانیاں، 80 صفحہ کلے ساڑھے نبی دی امت دی۔ پھر آواز آئے گی اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، مسلم دی روایت ہے اگے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا پریشان نہ ہو، آج جمیں کہے گا امت دے بارچ میں اوہی راضی کر دیاں گا۔ حضرت حافظ ابن کثیر منو کیڑے میرے یاد آئے شاہ جی رحمت اللہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم قال، تفسیر ابن کثیر عربی، ہم نے ہر بندے نو قیامت دے دن دے امام دے نام دے آواز پڑھنی ہے۔ حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے آجو بھائی، شافیو آجو، مالکیو آجو، سول وردیو، سمیت وردیو، جنوری فروری سارے آجو، جگہ کی آندے نے اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پہ گی تے محمد دے نام دے آواز پہ گی۔ سبحان اللہ سبحان۔ کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینانو ملنی توئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں، غلط کاران دا غلط اے بیانے، کان لا کے سنو ساڈا اعلانے، جدی دنیا اتے نہ ملتی نظیرے، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر، جدی دنیا اتے نہ ملتی نظیرے، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر، جہانو انوکھا بڑا ہی نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، مسمل متصر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر۔ اللہ
اللہ بابے سعید الفت کی قبر نو اپنے نور نال اس واسطے میرے بھائیو پیر قیامت نو ایک ہی ہے جنہیں کام آنا ہے باقی سارے سر پیڑ ہی ہونے گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ سارے ہی سر پیڑ ہو گئے اتنے ایک ہی پیر ہے سب تو پہلے پل صراط کنے پار کرنا ہے ساڈے پیرو مرشد نے تو پل پار کر کے کی کہن گے رب سلم اللہ میری امت نو سلامتی نہ پار لگا کوئی اتنا خیر خواہ پیر تے بکھاؤ بولتے نہیں کوئی سمجھ آ رہی جی کوئی قیامت دے دن آقا فرماندے نے میں محمدیہ نو نال لے کے آواں گا دروازہ کر اگو آواز آئے گی کون من تکل باپ دروازہ کھڑکان والے کون ہے میں محمد اے آمینہ دا جایا اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے